السلام علیکم، انوکھے کانٹینٹ 7 کے چینل پہ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو پوری خوشیوں کی دوسری قسط سنانے جا رہا ہوں۔ مراد چودھری کی والدہ اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، مگر شوہر کے آگے ان کی بھی ایک نہ چلی اور نگین عرف نگوان کے گھر کی بہو قرار دے دی گئی۔ نگو اکلوتی تھی، باپ اس کے بچپن میں چل بسا تھا۔ اماں نے ساری عمر محنتیں کر کے اس کو پالا پوسا۔ شادی کے دوران مراد چودھری کے ابا خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے رہے، اماں منہ پھیلائے رہیں اور بہنوں نے بھائی کی شادی کے خوب ارمان لگائے۔ مہندی کی رات بھنگڑے اور لڈیاں ڈالتی رہیں، ناچ ناچ کر تھک گئیں تو ڈھولک سنبھال لی۔ ساری رات ڈھولک بجا کر گانے گاتی رہیں، میں اڈی اڈی جاواں، میں اڈی اڈی جاواں، یہ گانا گاتی رہیں۔ یہ گانا مراد چودھری کی سب سے بڑی بہن شہناز بی بی گا رہی تھیں، جو صحت مندی کی آخری مقام پر تھیں۔ پورے 6 من کی تھیں، اوپر سے انہوں نے ایسا جوڑا پہنا ہوا تھا جو بہت زیادہ کام والا تھا، جس کا دوپٹہ ہی سیروں کے حساب سے وزنی تھا۔ اس کے بعد جو زیورات انہوں نے پہنے تھے بلکہ لاد رکھے تھے، ان کا وزن بھی کلو 2 کلو ضرور ہی تھا۔ ایسے میں اول تو اڑانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بالفرض محال ایسا بھی ہو گیا تو ہوا بیچاری پریشانی سے سر پٹکتی رہے گی، اس پر کیا آفت آن پڑی ہے۔ اماں جل جل کر سنتی رہیں اور سن سن کر جلتی رہیں۔ نی چپ کر جاؤ اب اور جا کر سو جاؤ، تمہاری بے سری آوازوں نے سر میں درد کر دیا ہے۔ آخر میں بولیں، میں بتاؤں گی نگو کو ساس کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ شادی کے روز ان کی والدہ نے اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنے ارادوں کا ذکر کر دیا۔ کیا کرتیں، برداشت جو نہیں ہو رہا تھا۔ بس کر دے اماں، نگو بہت اچھی لڑکی ہے، تیری بڑی خدمت کرے گی۔ حمیرہ کا بھی تجھے پتہ ہی ہے، کتنی لڑاکا اور کٹخنی قسم کی لڑکی ہے، چاہے تیری بھانجی ہے، مگر ایک بات لکھ لے کہ وہ بیاہ کر آ جاتی تو سب سے پہلے تجھے ہی دیوار سے لگاتی۔ ان کی بڑی بیٹی نے بڑے عالمانہ انداز میں صورتحال کا تجزیہ کیا۔ نگو بہت نسوڑ اور قدرے لاپرواہ قسم کی لڑکی ہے، بڑی سے بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑا دینے والی لڑکی ہے۔ گھر میں یوں گھل مل جاتی ہے جیسے سالوں سے رہ رہی ہو۔ گھر میں ہر وقت اس کی ہنسی اور بولنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ساس کو پسند نہیں ہے، لہٰذا اس نے ساس کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ موقع ڈھونڈتی رہ جاتی اور نگو مکھن سے بال کی طرح نکل جاتی۔ ہے ای میسنی چالاک اماں کی چالاک بہو۔ ایسے موقعوں پر مراد کی اماں ہر دفعہ بڑبڑا کے رہ جاتیں۔ اگر کبھی وہ خواہ اس کے سر ہو جاتیں تو وہ ہنس ہنس کر ٹال دیتی۔ کھل کر وہ نگین کی مخالفت نہیں کر سکتی تھیں کہ مراد کے ابا کا خوف تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ نگو کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ مراد اور نگین کی شادی کو 2 سال گزر گئے، مگر ان کا آنگن سونا رہا تو مراد کی اماں کو جیسے ایک موقع ہاتھ لگ گیا۔ پہلے 1.5 سال تک وہ دبی دبی زبان میں مراد کو احساس دلاتی رہیں، مگر جب 2 سال گزر گئے تو وہ علل اعلان بچہ نہ پیدا ہونے کا واویلا کرنے لگیں۔ اب بھی نگو اماں ابا کو چائے دینے آتی تھی۔ جب اماں نے طنز کیا، تیری یہ خدمتیں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی، ہمارا آنگن تو سونا ہی رہا تو کیا فائدہ تیرا۔ نگو کے چہرے کا رنگ پل میں اڑ گیا، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ فکر نہ کر امی، اللہ کرم کرے گا۔ وہ مسکرا کر بس یہ کہہ کر چلی گئی۔ ان کی بات جو دل میں تیر بن کر گھس گئی تھی۔ جا پتر، تو جا کے مراد کو دیکھ۔ ابا نے اماں کو گھور کر دیکھا اور نگو کو جانے کا اشارہ کیا۔ تو کیا اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے، کچھ خدا کا خوف کیا کر، جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد بھی ہو جائے گی۔ ابا نے اماں کو سمجھایا، جو ناک سکوڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی تھی۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، بس آپ مراد سے کہیں اسے شہر لے جا کر ڈاکٹر کو دکھائے۔ اماں نے چائے کا گھونٹ حلق میں اتار کر کہا۔ چند روز بعد چودھری مراد شہر آ گیا تو نگو کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں کے ٹیسٹ ہوئے اور جو رپورٹ آئی اس نے نگو کے پیروں کے نیچے سے زمین حقیقتاً کھینچ لی۔ رپورٹس کے مطابق وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ پیارے دوستوں، یہ تھی پوری خوشیوں کی دوسری قسط۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور میرے چینل انوکھے کانٹینٹ 7 کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔
اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو پوری خوشیوں کی پکیا قسطیں سنا سکوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔